کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عمران خان نے کل کراچی میں نشتر پارک میں ایک جلسے سے خطاب کیا جس میں انہوں نے 24 ستمبر کو رائے ونڈ کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے اس اعلان پر کل رات سے ہی بحث مباحثہ شروع ہو چکا ہے۔ سیاسی حلقوں میں بھی یہ موضوع زیر بحث ہے۔ آج تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں اسلام آباد میں۔ یہ رابطے کیا رنگ لائیں گے، لیکن جو کراچی اور سندھ میں جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کا لب و لہجہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں، شاید اس لیے کہ کل ضمنی الیکشن ہونے والا ہے ایک صوبائی اسمبلی کا کراچی میں، تو یہ ضمنی الیکشن جب گزر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اصلی موقف سامنے آئے۔ ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا تنویر حسین صاحب، منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ کچھ تھکے ہوئے بھی ہوں گے، آپ سینیگال کے پریزیڈنٹ کے منسٹر ان ویٹنگ تھے۔ کوئی نہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا دورہ رہا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ شفقت محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی، بہت شکریہ شفقت صاحب۔ اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولا بخش چانڈیو صاحب۔ چانڈیو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رانا تنویر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اب 24 ستمبر کو رائے ونڈ کی طرف لانگ مارچ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر مودی صاحب رائے ونڈ جا سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں جا سکتے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو پروگرام ہے وہ کوئی مثبت نہیں ہے، وہ انتشار کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں اگر کوئی تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کروں تخریب کاری کا ہے۔ تو رائے ونڈ جانا، میں آپ ہی بتائیں یا شفقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کہ کیا کسی طرح بھی یہ سیاسی فیصلہ ان کا درست ہے؟ کیونکہ ایجیٹیشن ہوتی ہے کچھ ایشو پہ۔ پہلے تو ایجیٹیشن میں سمجھتا ہوں ایک پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا فورم ہے، وہاں پہ ان کو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں یہ بات کر سکتے ہیں، اور پھر کورٹس ہیں، یہ کورٹس میں جو ایک ایشو لے کے بیٹھے ہیں اس پہ یہ کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں، سپریم کورٹ میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، اسپیکر کے پاس چلے گئے۔ تو پارلیمنٹ میں یہ سپیچز بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، ہر طرح کی ان کو آزادی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پچھلے دنوں نے ریلی نکالی لاہور میں اور سارے مار روڈ پہ رات 2، 3 یا 4 جو پتہ نہیں کب تک یہ بیٹھے رہے یا تقریریں کرتے 2 بجے تک اور سپیچز بھی کرتے رہے، اور سارا انہوں نے اپنا جو بھی ان کا کوئی پروگرام یا سوچ ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو اب یہ کہنا کہ ہم رائے ونڈ جائیں گے، کسی کے گھر جائیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی مناسب سوچ نہیں ہے۔ اور میں فرینکلی میری جو اسیسمنٹ ہے، اپنی اسیسمنٹ ہے، جب سے اس قسم کی عمران خان صاحب نے پالیسی اڈاپٹ کی ہے، ایجیٹیشن کہہ لیں یا ایک بہت زیادہ غصے کا اظہار کہہ لیں، تو ان کے جو فالوئنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ مختلف حوالوں سے ملتا بھی رہتا ہے۔ الیکشنوں میں تو ان کے ووٹ بڑھ رہے ہیں، ہار رہے ہیں، لیکن میں ووٹ آپ کو بڑھ رہے ہیں۔ بتاؤں، میر صاحب اگر صحیح انالیسس کریں تو آج بھی پارٹی، بالکل پارٹیز کے ووٹ ہیں، ان کے بھی ہیں، پی ایم ایل این کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، اس کی پرسنٹیج زیادہ کم ان کی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات پھر وہی آ جاتی ہے جو ایک الیکٹیبلز ہیں، ان کے پاس جو کینڈیڈیٹ تھے، یہ 2 جس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، فواد چودھری کا مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے بلانگز ٹو پولیٹیکل فیملی، جو مختلف حوالوں سے آپ جانتے ہیں اس کی ساری فیملی کو، ان کی بھی اسمبلیوں میں مختلف جو چلے آپ یہ کہنے وہ الیکٹیبل ہے۔ تو میں برے والا میں بھی یہی تھا، وہاں پہ جو کھڑی تھی ایک لڑکی، وہ اس کا بھی آپ کو پتہ ہے جس ناطے سے، جس فیملی سے رشتہ ہے، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اس وقت جب یہ پیورلی، جس طرح یہ پہلے ان کی پارٹی تھی، وہ 2013 میں ہی کھڑے تھے۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرے مقابلے میں جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا اس کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی، جو میرے حلقے سے تھا، یہ ریکارڈ کی بات ہے، اور وہ ہے بھی تھوڑا سا شہری علاقہ جو شاہدرہ کے ساتھ ہے سارا بیلٹ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں ان کے ووٹ کی، بالکل ووٹ کم ہو رہا ہے۔ ان کی ریلی جو لاہور نکلی ہے اس سے بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، شفقت محمود صاحب یہ بتائیں کہ 24 ستمبر کو رائے ونڈ کی طرف لانگ مارچ ہوگا، لیکن 24 ستمبر کو اس رائے ونڈ میں جو آگے جاتی عمرہ ہے، اس میں جو گھر ہے نواز شریف صاحب، وہاں پہ نہیں ہوں گے، وہ امریکہ میں ہوں گے۔ کچھ فائدہ کیا ہے اس لانگ مارچ کا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ رانا تنویر صاحب نے فرمایا کہ ان کو اجازت ہے جلسے جلوس کرنے کی۔ بات یہ ہے کہ وہ اجازت آئین نے دی ہوئی ہے، وہ اگر یہ حکومت آئین کی پاسداری کرتی ہے یا کرے گی تو پھر ہمیں تو اجازت ہے،
ہم جلسے بھی کر سکتے ہیں، جلوس بھی کر سکتے ہیں، اس کا یہ ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ جی آپ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جاتی عمرہ کا نہیں کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم رائے ونڈ جا رہے ہیں۔ جاتی عمرہ ایک خاص جگہ ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے گھر ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن ایک علامت ضرور ہے رائے ونڈ کی، اور علامت ان کے گھروں کی وجہ سے ہے، اور علامت یہ ہے کہ یا سمبل، جسے سمبلزم کہہ سکیں آپ، کہ جو پیناما لیکس ہے اس میں دو تین چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ ہمیں اس چیز پہ مجبور کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بچوں کے نام آئے، دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا اسمبلی میں آ کے کہ جی میرے سے آپ احتساب شروع کریں، تیسرا یہ ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود، اور ہم نے ہر طرح کا جتن کیا، ہم نے تحریک تو فوراً شروع نہیں کی نا، کچھ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں چاہیے تھا کہ یہ اس چکر میں نہ پڑتے ٹی او آر اور یہ وہ، ہمیں چاہیے تھا فوراً تحریک شروع کر دیتے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی، ہم نے کہا ٹی او آر بناتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، جو کہ ایک ہم نے انتہائی کوشش کی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور 2-3 مہینے ہم نے انتظار کیا، 4 مہینے نہیں اب اگست میں، کیونکہ پہلا ہم نے جلسہ پھر اگست میں کیا تھا، 4 کہہ لیں۔ سو مطلب یہ ہے کہ کون سا ایسا ہم نے پارلیمنٹ کا طریقہ ہے جو استعمال نہیں کیا، جوڈیشل کمیشن کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے ان سے نیگوسیشن نہیں کی، ساری جب چیزیں ایگزاسٹ ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہم نے، بلکہ ہم نے عدالت میں بھی درخواست دی، ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی دی، ہم نے نیب کو بھی دی، مطلب کوئی دروازہ ایسا رہ نہیں گیا جو ہم نے نہ کٹکھٹایا۔ تو اس کے بعد کیونکہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور مجھے اتنا افسوس ہے کہ، اور یا ان کو اتنا فکر ہے کہ ایاز صادق صاحب نے وہ علامتی وہ جو اپلیکیشن تھی وہ الیکشن کمیشن کو بھی فارورڈ نہیں کہ کہیں الیکشن کمیشن کوئی اس کی تحقیقات نہ کر لے۔ سو یہ ساری چیزیں اگر آپ اکٹھی کر لیں تو اس کے بعد اپوزیشن کا اور بھی جماعتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں، عوام کی عدالت میں جائیں، اور رائے ونڈ کا جانا جو ہے وہ ایک علامت ہے، کیونکہ ان کے اوپر ذاتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتی عمرہ نواز شریف صاحب کے گھر نہیں جا رہے؟ نہیں، ہم نہیں جا رہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، ہم نہیں جا رہے وہاں۔ اچھا جی، مولانا بخش چانڈیو صاحب، آپ اور ایک چیز اور کہہ دوں، یہ مارچ نہیں ہے، یہ مارچ نہیں ہے، ہاں ہم وہاں پہ جلسہ کریں گے، جلسہ کریں گے، یہ رائے ونڈ میں جلسہ کریں گے۔ مولانا بخش چانڈیو صاحب، یہ جو رائے ونڈ میں جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو آپ نے شفقت محمود صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں ہم جاتی عمرہ میں جو وزیراعظم صاحب کی رہائش گاہ ہے اس کا گھیراؤ نہیں کر رہے، ہم رائے ونڈ میں جلسہ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جلسہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے آغاز میں تو کہہ دیا مودی جا سکتا ہے، عمران خان صاحب کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کا ملک ہے، عمران خان صاحب کا شہر ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات بڑی آپ نے اچھی کہ شفقت محمود صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے 100% متفق ہوں۔ اگر وہ ان کے گھر کی طرف نہیں جا رہے تو یہ تحریک انصاف کا حق پہنچتا ہے، جہاں چاہے قانونی اجازت کے ساتھ کہیں بھی کریں، جلسہ کریں، لیکن میر صاحب یہ صورتحال حکومت نے خود پیدا کیا، خود فرار اختیار کیا، نہ پارلیمنٹ کے سامنے، نہ عدالت کے سامنے، نہ کسی کمیشن کے سامنے، نہ کسی ادارے کے سامنے، اور کہتے بھی خود رہے کہ میں ہر وقت احتساب کے لیے حاضر ہوں۔ اور میر صاحب جو ان کے پیر صاحب تھے ضیاء الحق، ان کے زمانے سے یہ احتساب، کرپشن، احتساب، اب کیوں بھاگ رہے ہیں احتساب سے؟ میں نہیں سمجھ میں آتا۔ اب آپ رکے، مقابلہ کریں، آپ کی تو آئیڈل صورتحال تھی، احتساب ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف۔ میرا خیال ہے آپ پرانے منشور پہ قائم رہیں۔ آپ میں پھر کہہ رہا ہوں، پاناما ان کو چھوڑے گا نہیں، پاناما کو ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ صحیح صورتحال اختیار کریں۔ میں کہہ رہا تھا بار بار اپوزیشن کو رستوں پہ آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، لیکن ان کے بادشاہ ایڈوائزر ہیں، بادشاہ مشیر ہیں۔ آپ کے پروگرام میں یاد ہے وہ عمران خان صاحب ریلی جلوس لے کر آئے تھے، تو میں کہتا تھا اپوزیشن تو یہ بات کرتی ہے، ان کے منسٹر کیوں پیٹرول کے ڈبے لے کر آگ کو بھڑکا رہے ہیں؟ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ میاں صاحب بھلے کتنا بھی شائستگی کے ساتھ بولے ہیں، لیکن چند وزراء کو تو دیکھیں جو مشرف کا بیڑا غرق کر کے آئے، اب یہاں پہنچ کے ان کا بیڑا غرق کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ ہم اپوزیشن کے متفقہ فیصلے کے ساتھ ہیں، لیکن میاں صاحب گھر کی بات نہیں۔ میں ایک بات ضرور کہتا ہوں جو مجھے ڈر ہے، جو مجھے اندیشہ ہے، یہ راستہ تصادم کی طرف گیا
تو ذمہ دار حکومت ہوگی اور حکومت ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا میں ایک چیز ایڈ کر دوں جی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب فاروق لغاری صاحب کے فارم میں گئے تھے, وہاں پہ پرانی بات ہے, ڈی جی خان, تو اس وقت گھر والی بات ان کو شاید ذہن میں نہیں تھی. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ ریلیاں نکالی تھی جس میں ایک وزیر کے گھر پہ پتھراؤ, اور پتہ نہیں جو اس وقت کوئی وزیر تھے پیپلز پارٹی کے, ان کے گھر پہ پتھراؤ بھی ہوا آگ تھا. لگائی تھی ایم ایل اے, آگ لگائی تھی, آگ لگائی تھی شاید, آگ شفقت محمود صاحب آگ لگائی ان کو. جی جی مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ وہ بھی کیا تھا انہوں نے. اچھا تو رانا صاحب یہ جو مولا بخش چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تصادم ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی, یہ پیپلز پارٹی آپ سے کافی دور چلی گئی ہے. 2014 اور 2016 میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور جو جس طرح 3 سالوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ شروع میں وہ ایک الگ بات ہے کہ جو ان کا 2013 میں الیکشن میں اشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, جو ان کی پرفارمنس تھی, جو گورننس تھی, یا جس طرح کے ان کے کرپشن کے چارجز تھے, وہ جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں, وہ اس کی وجہ سے میں نقصان نہیں یہی ہوا کہتا ہوں کہ میرا شروع سے یہ خیال ہے ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی چلتی رہے گی. جب یہ دیکھے گی کہ اب کچھ کرنے سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے پی ایم ایل این کو, تو یہ ضرور کریں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا تو ہوں وہ وقت آ گیا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں یہ ابھی بھی وہ اس سطح پہ نہیں پہنچے کہ جہاں وہ دھکا دینے والی بات ہے. ابھی بھی وہ باتوں شاتوں سے کر رہے ہیں, لیکن جب وہ ٹائم آ گیا تو یہ دھکا دینے سے کبھی گریز نہیں کریں گے. میں بالکل اوپن کہہ رہا ہوں اور جانتا ہوں ان کو, اور مجھے پتا بھی ہے یہ کیا کریں گے. اگر ہماری لیڈرشپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ الگ بات ہے. اچھا لیکن میں شروع سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جب تک. آپ کی اور چودھری نثار صاحب کی ایک ہی رائے لگتی ہے. نہیں, نثار صاحب کی مے بی کہ مجھے آنیسٹلی نہیں پتا کہ ان کی بالکل یہی ہے کہ یہ لاسٹ پوائنٹ پہ دھکا دے سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے, یہ ٹرسٹ آپ کے کوئی حلیف ہیں؟ حلیف نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک بات ہے جب یہ سلوگن لگاتے ہیں. دیکھیں میں شوکت صاحب ایک لفظ نہیں, میں چوں بھی نہیں کی کسی کے, نہ چانڈیو صاحب کے. آپ مجھے بات کرنے دیں. اچھا سوری صرف میں نے بات یہ ہے, کلیریفیکیشن لی تھی. بات یہ ہے, کلیریفائی میں کروں گا آپ کے ہر چیز کلیریفائی کروں گا. بات یہ ہے کہ صرف یہ جو لوگ ہیں نا, صرف یہ چلتے چلتے کہ جمہوریت کے ہم ساتھی ہیں, جمہوریت کے ہم ساتھی ہیں, جمہوریت کے ساتھی ہیں. اب یہ تصادم یہ ہم پہ کس طرح ذمہ داری ہے؟ ہم پارلیمنٹ ہے, ایک سلسلہ چل رہا ہے, جمہوری حکومت چل رہی ہے, کورٹس ہیں, مختلف ادارے ہیں, پھر الیکشن بھی آنے والا ہے. لیکن وہ صرف جمہوریت کا راگ الاپتے رہے کہ وہ, کیونکہ ان کی پوزیشن دھکا دینے والی نہیں تھی. جب وہ سمجھیں گے دھکا دینے والی بات ہے تو یہ ضرور کام کریں گے. میں جانتا ہوں یہ سارا سلسلہ. لیکن دوسری بات جو یہ کرنے لگے ہیں کہ جی فاروق لغاری کے فارم پہ گئے, فارم ہونا ایک الگ بات ہے, کسی کی رہائش گاہ ہونا. تو یہ بھی تو فارم ہاؤس ہی ہے. کوئی فارم ہاؤس, دیکھیں فارم ہاؤس اس کا نام ہے, ہاؤس تو ہے نا, وہ فارم تھا, ہاؤس نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ میر صاحب آپ کو پتہ ہے, آپ ساری باتوں کا آپ کو پتہ ہے, آپ ایسے ہی بیچ میں بات کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک میں خبر بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی کراچی میں شارع فیصل پر پولیس نے مظاہرین پہ لاٹھی چارج کیا اور تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا کو گرفتار کر لیا. تو اس پہ یہ جمہوریت ہے. نہیں تو اب چانڈیو صاحب یہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں مصروف ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کر دیں کہ فیصل واڈا صاحب کو, یہ میری صاحب میں پھر بھی اس پہ تھوڑا کروں گا کہ ریلی جب نکلی تھی کسی کو ایک اشارہ بھی کیا گیا. جی 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 چانڈیو صاحب یہ دیکھ لیں ان کی جمہوریت. جی چانڈیو صاحب یہ کیا, یہ مجھے صورتحال کا صحیح علم نہیں ہے. اگر وہ پرامن حالات ہوں گے تو ممکن نہیں حکومت ان پہ رکاوٹ بنے. کوئی صورتحال بنی ہے, اب میں آپ کے پروگرام میں ہوں. جی وہ ٹریفک جام تھی, وہاں پہ کافی دیر سے ٹریفک جام تھی, تو پولیس ٹریفک کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی, تو اس میں فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہو گیا ہے. تو ہم ابھی آپ ذرا تھوڑی تفصیلات معلوم کر لیں, ہم شفقت صاحب سے بات کریں. تو شفقت صاحب یہ رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں پیپلز پارٹی از ناٹ ڈیپینڈیبل, قابل اعتبار. مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا رانا صاحب کی گفتگو سے, اس لیے کہ یا تو ہوتا نا کہ یہ انہوں نے کوئی مخلوط حکومت بنائی ہوتی اور مل کے چلا رہے ہوتے, تو وہ یہ کہتے کہ جی ہمارے ساتھی تو ہیں لیکن ہمارے ڈیپینڈیبل نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن ہے, ہم بھی اپوزیشن ہیں, اور پارلیمانی جمہوریت میں یا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں جس کو متحارب گروپس ہوتے ہیں, یہ اس جمہوریت کا ایک حصہ ہے. اب اگر
پیناما میں ان کے لیڈران کے یا ان کے بچوں کے نام آئے ہیں، اربوں روپے کی جو پیسے ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں، اربوں روپے کی جائیدادیں وہاں پہ بنی ہیں، تو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے جب، اور یہ کوئی ہم نے کوئی سازش کی تھی؟ یہ جو پیناما لیکس ہے کوئی تحریک انصاف نے مینوفیکچر کی تھی؟ کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب دنیا کے اخبارات میں 8 تصویریں آئے اور ان میں سے ایک تصویر ہماری وزیر اعظم صاحب کی ہو، پاکستان کے وزیر اعظم کی، میں میاں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، تو کیا ہم یہ پوچھ نہیں سکتے کہ جناب یہ آپ نے جو جائیدادیں بنائی، یہ جو آف شور کمپنیاں بنائی آپ نے، یہ جو جا کے آپ نے اسے سب کچھ کیا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مینڈیٹ سے کوتاہی کر رہے ہیں اور لاپرواہی کر رہے ہیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقفے کے دوران ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کراچی میں جو فیصل واڈا صاحب ہیں ان کو حراست میں کیوں لیا گیا ہے، اور مولا بخش چانڈیو صاحب نے بھی اس وقفے میں کافی انفارمیشن حاصل کی۔ اب میں چاہوں گا کہ پہلے مولا بخش چانڈیو صاحب ہمیں اس پہ ریاکشن دے دیں۔ جی چانڈیو صاحب، آپ نے معلوم کیا ہے یہ فیصل واڈا صاحب کو کراچی پولیس نے حراست میں کیوں لیا ہے؟ ہاں، میں صاحب ایک جملے کی اجازت دے دی گئی، 2 جملوں کی۔ جی یہ رانا تنویر صاحب نے بڑے جاہو جلال سے، اتنے ہیں نہیں، بڑے ماٹھی شخصیت ہیں، بڑے شائستگی سے بولتے ہیں، لیکن ابھی یہ مہمان منسٹر ہیں، سمجھ گئے کہ ان کی پالیسیاں ایسی ہیں، اب ان کا چلنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے جوش آ گیا ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں، میں نے ٹھیک بات کی ہے۔ جب ان کے زمانے میں ریلی پہ عمران خان کی ہم نے حمایت کی۔ چانڈیو صاحب یہ بعد میں کر لیجئے گا، پلیز یہ بات بعد میں کر لیجئے گا، پہلے ہمیں کراچی والی صورتحال کے بارے میں۔ چلے صورتحال یہ ہے کہ یہ واڈوا صاحب، یہ تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، کافی دنوں سے کئی باتیں کر رہے ہیں واڈوا صاحب، اور کہتے ہیں کہ میں ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوں۔ اچھا، اب کچھ دنوں انہوں نے بورڈ لگوائے ہیں پوری کراچی میں، حالانکہ وہ ابھی غیر ضروری بات ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بات ہوئی اس میں سندھ حکومت نے ایکشن لیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا 3 بجے سے شارع فیصل کو بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اس ٹائم پر پوری کراچی کی ٹریفک رواں دواں ہو کر اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ اور جو کراچی کے حالات ہیں اس میں بھی یہ خوف بھی ہے کہ اس قسم کا اجتماع نہ ہونا چاہیے، یہ غیر قانونی انہوں نے کیا ہے، اور جان بوجھ کے یہ مسئلہ پیدا کیا جو تصادم ہو جائے، انہوں نے پیدا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی نوٹس دیا ہے، لیکن یہ اجازت لیتے، اطلاع کرتے تو ہم اس کے لیے بھی انتظامات کر لیتے۔ یہ انہوں نے جو آج اس جگہ پہ کوئی نہیں کرتا۔ آج انہوں نے جو مظاہرہ کیا، یہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے یا کراچی کی انتظامیہ سے اجازت نہیں لی تھی؟ جی نہیں، کوئی ہمیں اطلاع بھی نہیں اور کوئی اجازت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جان بوجھ کے یہ ماحول پیدا کیا اس نے۔ اچھا شفقت محمود صاحب، جی آپ کچھ بتائیں کہ آپ نے بھی اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کیا، یہ فیصل واڈا صاحب کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، تو میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے لوگ زیادہ تھے، آپ کی پارٹی کے لوگ بہت کم تھے۔ میں نے وقفے میں حمید کوشش کی واڈا صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور جو میں نے اطلاعات حاصل کی ہیں اپنی پارٹی سے کہ یہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی موومنٹ یا کوئی ایسا جلسہ یا جلوس یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو ان کی کوئی انفرادی شکایت ہوگی جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، اگر ان سے بات ہوتی تو ان کی انفرادی شکایت یا تکلیف کا پتہ لگ جاتا۔ آپ نے بھی اپنی پارٹی کے جن لوگوں سے بات کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو ان کے اس مظاہرے کا کچھ پتہ نہیں۔ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور میں ویسے بھی مجھے پتہ ہے نا کہ ہمارا آج کوئی مظاہرے کرنے کا کسی چیز کا کوئی پروگرام نہیں تھا، تو اس لیے واڈا صاحب جو کر رہے ہیں، میں نے جو بات کی ہے 1-2 جگہ پہ، تو وہ ہماری پارٹی کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یہ مولا بخش چانڈیو صاحب، اب یہ جو ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی ہے تو ان کو آپ کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیں گے یا ان پہ کوئی مقدمہ قائم کیا جائے گا؟ میرے خیال میں صورتحال پر یہ منحصر ہے، اگر نقصان ہو رہا ہے یا مزید نقصان ہوا یا کوئی صورتحال ہوئی تو قانون کے مطابق چل لیا جائے گا، رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کراچی کے حالات ایسے نہیں ہیں، اور یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو صورتحال خراب کریں گے،
تو حکومت اپنی حرکت میں ضرور آئے گی. لیکن چانڈیو صاحب میں نے بھی بات کی ہے کراچی میں آپ کے کچھ کولیگز کے ساتھ اور کچھ سرکاری لوگوں سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے بہت سے لوگ شامل ہو گئے تھے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور پھر انہوں نے شارع فیصل کو بلاک کر دیا, اور شارع فیصل اگر بلاک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آدھا کراچی بند کر دیا. تو کراچی کے شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا. اب ہم واپس اپنی سیاسی گفتگو پہ آ جاتے ہیں. تو رانا تنویر صاحب, یہ پہلے ایسے لگا تھا کہ شاید تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کوئی گڑبڑ ہو گیا, لیکن معاملہ کلیئر ہو گیا. تو اب چانڈیو صاحب یہ کیوں خیال ہے کہ آپ مہمان وزیر ہیں؟ دیکھیں, چانڈیو صاحب بادشاہ آدمی ہیں, میں بڑا احترام کرتا ہوں اور میرے ساتھ ان کے اچھے میل ملاپ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیوں میرا مطلب فضول قسم کے لفظ بولتے ہیں, یہ ماٹھی شخصیت ہے. نہیں, وہ ماٹھی کا مطلب ہے دھیمے مزاج. اور میں ابھی بھی دھیما ہوں. دیکھیں, میں نے یہ بات, آپ دھیمے نہیں ہیں. اچھا نہیں, اگر میں یہ بات کروں چانڈیو صاحب, اگر میں یہ بات کروں کہ آپ کا پچھلے 5 سال کا جب میں بات کرتا ہوں تو پھر آپ طیش میں آ جاتے ہیں. میں نے یہ بات کروں کہ آپ نہیں دیکھیں نا, یہ تو جس طرح آپ کا حق ہے کہ ہماری پالیسیز کو آپ کریٹیسائز کرتے ہیں. آپ کے 5 سالہ دور کا اچھا, ایک میں وضاحت کر دوں, ایک وضاحت جی, کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نعیم الحق صاحب جو ہیں, انہوں نے فیصل واڈا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے کراچی میں شارع فیصل کو بلاک کر کے لوگوں کو اذیت دی, اور وہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے عوام سے معذرت بھی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے شفقت محمود صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ہے. بہت اچھی بات. تو میں یہی کہتا ہوں کہ پہلے بھی 1-2 دفعہ جب میں نے بات کی ہے پیپلز پارٹی کی, اس پہ چانڈیو صاحب کا تو میں نے کبھی, کیونکہ اچھے آدمی ہیں, مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, ان کی سیاسی تاریخ کا بھی پتہ ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں. لیکن جب میں بات کرتا ہوں پیپلز پارٹی کا کریکٹر, پارٹی کا, جب میں بات کرتا ہوں ان کی گورننس کی, جب میں بات کرتا ہوں ان کی کرپشن کی, تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں. 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے جس کا مجھے افسوس ہوا ہے کہ چانڈیو صاحب اس قسم کے تو بندے نہیں ہیں جو مجھے کم از کم, کیونکہ میں برا بلا تو نہیں کہتا, میر صاحب گواہی دیں گے. نہیں, بات میر صاحب گواہی دیں گے. چانڈیو صاحب نہیں, ویسے رانا صاحب بھی برا بلا نہیں کہتے. تو میں آپ دونوں میں یہ خصوصیت ہے, آپ دونوں میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ کسی کے, لیکن یہ میں ایک میرا اپنی اسیسمنٹ ہے, میرا اسیسمنٹ نہیں, مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں ڈیموکریسی, جب ڈیموکریسی جب پیپلز پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو چاہتے ہیں اسٹرینتھن ہو, جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ چلے, جب یہ بات کرتے ہیں تو اس وقت ایکسٹریم پہ چلے جانا جہاں تصادم کی فضا قائم ہو اور پھر کہنا کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی, یہ تحریک انصاف کے الفاظ ہو سکتے ہیں. کیونکہ تصادم سے صرف گورنمنٹ کو نقصان نہیں ہوگا, پورے سسٹم کو نقصان ہوگا. سسٹم کو کس طرح نقصان ہوگا؟ سسٹم کو جب اس قسم کا کلیش ہوگا تو ہسٹری تو ادھر یہی رہی ہے. کلیش کیوں ہوگا؟ تو کلیش اس لیے ہوگا کہ جب آپ غیر سیاسی ماحول کریٹ کریں گے, اس میں سختی لائیں گے, اس میں رانا صاحب چھوٹا سا سوال ہے, مجھے بتائیں کہ اگر اس ملک میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, جو ٹیمپریچر ہے, اس میں اگر قومی اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ کہے کہ آپ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں اور میری پارٹی کے کسی بندے کے خلاف کارروائی نہ کریں, تو اس سے سسٹم کو خطرہ نہیں ہوگا؟ میر صاحب, آپ یا تو آپ اداروں کی بات نہ کریں. سپریم کورٹ یہ ادھر ہے, سپریم کورٹ اگر کوئی کام کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں خلاف, یہ سپریم کورٹ نے کام کیا ہے. آپ تو مجھے اب رجسٹرار کا بتائیں گے نا. یہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس میں جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کابینہ کو بائی پاس کرتے ہیں اور غیر قانونی کام ہو رہا ہے, یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا. دیکھیں, اگر ایسی بات, یہ پہلی طرف کورٹ کا کام ہے کہ جہاں ایگزیکٹو کوئی ایسے کام کر رہی ہے جیسے یہ لگتا ہے کہ یہ قانون قاعدے کے مطابق نہیں, تو وہ یہ بات کر سکتے ہیں اور اس کو درست کر لیا. پرائم منسٹر نے میٹنگ, کیبنٹ کی میٹنگ بنائی, ان تمام چیزوں کو ریگولرائز کیا جو انہوں نے ججمنٹ دی, آپ کو پتہ بھی ہے. تو یہ چیزیں گورنمنٹ میں چلتی رہتی ہیں, گورنمنٹ کی کوئی ایکسیس. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ رجسٹرار نے لکھا ہے, وہ جج نے نہیں لکھا. چلے رجسٹرار نے لکھا تو پھر یہ امید رکھے نا سپریم کورٹ سے, جب یہ سپریم کورٹ کے پاس اب یہ اپیل میں گئے, اس کے اعتراضات دور کر کے دوبارہ انہوں نے پٹیشن جو ایک قانون میں ہے کہ یہ اپیل کر سکتے ہیں, انہوں نے اپیل کی ہے. وہاں جب اپیل چلی گئی ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے. میری بات سن لیں, الیکشن کمیشن نیب پہ جو بھی ہے, الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, وہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, تو پھر دیکھیں رزلٹ دیکھیں نا. نہ سپیکر کو تو چھوڑے نا کہ ان کو ایک ہے, ایک انہوں نے سائیکولوجیکلی کہ جی یہ ان کی پارٹی کا ہے. نہیں, میری بات سنیں نا شفقت صاحب, بات تو بڑی کلیئر ہے. سپریم کورٹ سے آپ خفا ہیں,
الیکشن کمیشن سے آپ بالکل خفا خفا رہی ہیں, ہے, ایف آئی اے سے آپ خفا ہیں, آپ نیب سے آپ خفا ہیں, اسپیکر سے پارلیمنٹ سے آپ خفا ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کیا رویہ ہے, یہ کس طرح کا سیاسی سوچ ہے. اچھا رانا صاحب, جی جی مطلب ہے کہ 4 مہینے سے سارے ملک میں, ساری دنیا میں شور پڑا ہوا ہے یہ کہ ذرا کرپشن ختم ہو گیا. کرتے تو مجھے جواب لے لیں. ہاں جواب آپ ضرور کیجیے, مجھے بات نہیں, میں نے کہا کہیں اور نہ چلے جائیں. نہیں بالکل. اور اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں, شواہد بھی آ گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ نواز شریف صاحب نے جب اپنے کاغذ جمع کرائے تو انہوں نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنا ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا کہ یہ میرے زیر کفالت ہے. اور یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے زیر کفالت ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے اس کی پراپرٹی آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے. جب یہ پیناما لیکس کا معاملہ آگے چلا تو پتہ چلا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کی, وہ تو آف شور کمپنیز کی سب سے بینیفیشل اونر تو مریم نواز شریف صاحبہ ہے. تو نواز شریف صاحب نے بالکل ان کی کوئی پراپرٹی, کوئی باہر کی, کوئی پارک لین کے فلیٹ, کوئی کچھ ڈکلیئر نہیں کیا. اسپیکر صاحب کو یہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. یعنی کہ جس کے اوپر ساری دنیا میں شور و غوغا ہے, ان کو کہا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اور عمران خان جس کو 3.5 ارب روپیہ لوگوں نے اس سال شوکت خانم کے لیے دیا ہے, جس پہ اس کے دشمن بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ ذاتی طور پہ اس نے کبھی کوئی کرپشن کی ہے, جس کے نمل یونیورسٹی جس کو دنیا اتنا ٹرسٹ کرتی ہے, اس کے بارے میں کہا کہ جی اس کو ڈسکوالیفائی کر دو. اور ذرا سن تو لینا, تھوڑا سا حوصلہ, کہ انہوں نے اس کا ریفرنس بھیج دیا کہ جی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. اور یہ بھی نہیں سوچا کہ یار پارلیمنٹ جو ہے اس کا کیا رہ جائے گا کہ اگر اپوزیشن کے لوگوں کو, اور اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ کرتا کہ میں سارے بھیج دیتا کہ چلیں جی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے وداؤٹ اینی کومنٹ. نہیں, لیکن ہوا یہ, جو مجھے اطلاع ہے, ہوا یہ ہے کہ یاز صادق صاحب کو ایک لکھی لکھائی تحریر صاحب نے ان کے رکھ دی گئی, جو کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں سنا ہے وہ پرانے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں نیازی صاحب, وہ بھی اب لاء سیکرٹری ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ان کے سامنے رکھی اور ان کو کہا کہ جناب اس پہ دستخط کرے. یعنی کہ یہ چھوٹی پریلیمنری انکوائری جو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے اس کو کروانے کے مطابق. رانا صاحب یہ کامن سینس کی توہین نہیں ہے. نہیں دیکھیں, کامن سینس یہ کہتی ہے کہ یہ شفقت محمود صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, جو جتنی باتیں کی ہیں یہ خود ہی جج بن کے بیٹھ گئے. میں حیران ہوں کہ وہاں بڑے شواہد ہیں, وہاں بڑی یہ باتیں ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشری کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی جب بینیفیشری اس وقت بیچ میں آتا ہے جب کوئی اصل بندہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ جان بوجھ کے چیزوں کو ایک ایسا کرنا. رجسٹرار نے کیا لکھا ہے, انہیں کہا جی کوئی سالڈ ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے اٹیچ, جو میں نے ٹی وی پہ اخباروں میں دیکھا, میں نے تو نہیں پڑھا ان کی ججمنٹ. پھر اس کے بعد رجسٹرار ججمنٹ نہیں لکھ سکتا. نہیں ججمنٹ نہیں, اس نے ریمارکس لکھا ہے کہ یہ انٹرٹین نہیں ہم کر سکتے بیکاز کہ اس کے پاس سالڈ یہ چیزیں نہیں ہیں, اس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. نہیں, اس نے بھی یہی کہا ہے, جو آپ دیکھ لیں. دوسرا جس کا آپ نے ریموو کر کے اعتراضات پھر دوبارہ سبمٹ کیا, اسپیکر کے پاس بھی دیکھیں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کسی جگہ نام نہیں ہے. اگر ان کے بچوں کا ہے تو یہ عدالتیں ہیں. عمران خان کا کہاں پہ نام ہے پناہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے. آف شور کمپنی وہ خود کہتے ہیں جو میں نے فلیٹ خریدا لندن میں, وہ میں نے آف شور کمپنی اس لیے بنائی کہ اس میں مجھے کوئی کمفرٹیبلٹی تھی, وہ لاز جو ٹیکسز کے وغیرہ جو خود وہ کہتے ہیں کہ میں نے بنائی اور میں نے خریدا. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آئے, انہوں نے آپ میری بات سن لیں, آپ نے یہ ڈیمانڈ تھی نا ان کی کہ یہ پارلیمنٹ میں آگے جواب دیں. انہوں نے جواب دیا اور ایک ڈاکومنٹ دیا جو پلیس کر دے, جو پبلک ڈاکومنٹ ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جس کہتے ہیں عمران خان صاحب کا 2.5 ارب یا پتہ نہیں 10 ارب جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ دنیا مانتی ہے. دنیا کا مانتی ہے. میں کہتا ہوں کہ غصہ نہ کریں, جس طرح یہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں عمران خان صاحب بالکل ہر چیز میں کرپشن میں انوالو ہیں. میری بات سنیں, ہنسا نہیں ہے, میرے پاس, میں آپ کو ڈاکومنٹ دے دیتا ہوں. آپ کے پاس ثبوت ہے؟ میرے پاس ثبوت ہے. میری بات سن لینا پہلے. میرے علاقے میں ایک زمین ہے ان کی, میرے فروز آلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹی وی پہ, وہ ان کے والد صاحب نے جب وہ سروس میں تھے کچھ ایسا کام کیا جیسے ایک عورت ہے لاہور کی ریس کورس کی, اس سے انہوں نے مختار عام لیا اس پراپرٹی کا, اور 2004 میں وہ پراپرٹی. تو
آپ کریں میری نا بات اس کو۔ سن لینا. آپ دیکھیں نا، آپ تکلیف ہو رہی ہے. والد کا کام ہے نا، تو یہ میری آگے بھی تو بات سن لینا، پوری بات تو سن لینا. اب سب کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. 2004 میں انہوں نے وہ مختار نامہ عام جو 92 میں لیا وہ چلتا رہا اسی طرح، اور 2004 میں آ کے انہوں نے ان کے نام ٹرانسفر کر دی، بیچ دی، اپنے بیٹے کو بیچی مختار عام کے طور پہ. اس سے یہ سمجھتے ہیں ریونیو کو. شوکت صاحب ذمہ بھی ہے اور رہے ہیں ڈی سی وغیرہ اے سی وغیرہ، ان کو ریونیو کا سب پتہ ہے. مختار عام نے وہ زمین بیچ دی اپنے بیٹے کو اس عورت کی، اور کہا کہ 70 لاکھ روپیہ ہم نے اس عورت کو دے دیا. سر آپ کیس کیوں نہیں کرتے عمران خان؟ کیس ہوگا نا جی، ابھی ملے ہیں ابھی تک نہیں ہوا. نہیں ابھی ملے ہیں نا کاغذ، یہ کیس جائے گا. کہ جو اسپیکر نے اور اس نے جو ریفرنس دیا، اس ڈکلیئر پہ ہے کیا یہ چیز. نہیں یہ ڈکلیئر کیا یہ میری جو ہے انہیریٹڈ ہے. یہ جو میں نے ریکارڈ ان کی ڈکلیریشن ہے، نہیں میں تو میری بات سن لیں، انہیریٹڈ ہے. سر رانا صاحب بعد میں بات کرنے دینا ابھی کہاں انہیریٹنس تو ہے ہی نہیں ہے. وہ تو انہوں نے چلیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک نئی نئی انفارمیشن ملی ہے. نئی انفارمیشن میرے علاقے کی ہے، میرے پاس سارے ڈاکومنٹ ہیں. تو یہ میرا شوکت مجھے مکمل کرنا نہیں سر، بہت لمبی گل کا مجھے بات بات یہ ہے کہ ایک ایسی ججمنٹ یہ بیٹھ کے خود ہی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. نہ وہ میں آپ سے ججمنٹ نہیں کر رہا. لا الیکشن کمیشن کو نظر آ رہا ہے صاحب، میں نہ ججمنٹ نہیں کر سپریم رہا. کورٹ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے شوکت صاحب، نہ کسی میں سپیکر. رانا صاحب ججمنٹ نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو الزامات ہیں وہ تو سپیکر نے بھیج دی آگے، اور اس وقت آپ نے کوئی ادھر کی بات کی کوئی ادھر کی بات کی. سمپل بات ہے، میں نے ادھر ادھر سمپل بات ہے. کیا آپ نے ماشاءاللہ اتنے الیکشن لڑے ہیں، جیتے ہیں، آپ نے اپلیکیشنیں فائل کی، کیا آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کی پراپرٹی ڈکلیئر کرنا آپ پہ فرض نہیں ہے؟ نہیں تو کون سی پراپرٹی؟ مریم نواز شریف کی پراپرٹی نواز شریف صاحب نے نہیں ڈکلیئر کی. نہیں بینیفیشری پراپرٹی اونر ہوتی ہے. بینیفیشری پراپرٹی اونر نہیں بینیفیشری دیکھیں نا، بینیفیشری اس کا ایک یہ لیگل ٹرم ہے. آپ ذرا اس کی انٹرپریٹیشن پہ تو جائیں نا، یا اس کی جو تو میں الیکشن کمیشن کو انٹرپریٹ کرنے دیں. ہم نے کب روکے؟ آپ نے تو روک دیا. آپ نے آپ ادھر گئے ہیں نا جی الیکشن کمیشن. چلیں ایک مجھے وقفہ لینا ہے، ایک وقفہ لینا ہے، اور چانڈیو صاحب سے بھی کوئی بات کرنی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ گفتگو سن رہے تھے ہماری، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک زیادہ کرپشن کے الزامات تو پیپلز پارٹی پہ لگائے جاتے تھے، لیکن اب جو رخ ہے وہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف بھی ایک دوسرے پہ کافی الزامات لگا رہی ہیں. تو اب یہ جو 24 ستمبر کا جو بھی عمران خان صاحب نے رائے ونڈ میں جلسے کا اعلان کیا ہے، تو آج اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کچھ رابطے بھی ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس قسم کے جلسے میں شرکت کرنی چاہیے؟ پاناما کا جب آغاز ہوا اس موومنٹ کا، تو ہم نے کہا تھا متحدہ اپوزیشن میں ہم شریک ہوئے. پھر میرے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ان لوگوں کو مایوس ہوگی جو متحدہ اپوزیشن کو منتشر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہر سطح پہ جائیں گے. لیکن پھر تحریک انصاف نے الگ طور پہ ایک فیصلہ کیا، تو چیئرمین صاحب نے کہا بھائی گڈ لک، ہم آپ کے دعا گو ہیں، آپ جو چاہے کریں. تو ہم کوئی الگ راستہ اختیار نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. پاناما کے ایشو پر ہمارا موقف کوئی الگ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جو رانا صاحب جیسے دھیمے مزاج کے ماٹھے سے ناراض ہو گئے، مجھے پنجابی نہیں آتی کہ ماٹھے کا مطلب کیا ہے، تو ناراض ہو گئے. یہ ان سب کی کیفیت آج کل یہی ہے. انہوں نے اپنے اعمال سے یہ سمجھ گئے ان کا جانا وقت سے پہلے ٹھہر گیا ہے. یہ صورتحال اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے رخ سے چانڈیو صاحب چڑچڑے ہو گئے. چانڈیو صاحب آپ کوئی بات جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں کہتے، تو آپ کو یہ کیوں یقین ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا وقت سے جانا ٹھہر گیا ہے؟ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گئے کہ شام گئے. یہ جی کھو چکے ہیں، ان کا جی کا جانا ٹھہر گیا. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، آپ ان کی صورتحال دیکھیں. پاناما کے ایشو پر جو بھی وزیر اعظم کی طرف سے بولنے آیا، ان کے بیانات کو یاد کرے. کسی بھی ایک مہربان کا بیان دوسرے سے متفق نہیں تھا. ان کے ایک بڑے اہم وزیر صاحب ہیں، ان سے پوچھا گیا پاناما کے متعلق، انہوں نے کہا جناب ان کا ذاتی معاملہ ہے، آپ پوچھیں، ان کے بچوں کا معاملہ ہے، میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں. یہ کیفیت دیکھیں آپ ان کے. کوئی اہم وزیر
पनामा पे डिफेंड करने नहीं आता है। ये कर रहे हैं साहब को ना, आप ये कर रहे हैं, देखिए। ये कर रहे हैं ना राणा साहब। कौन सा? राणा साहब तो डिफेंड कर रहे हैं। ओ यार, अच्छा राणा मेरे साहब- पास वक्त नहीं है, मैंने राणा साहब अच्छे आदमी हैं। अच्छा साहब अच्छे आदमी। डॉक्टर साहब के मुताबिक मैं नहीं हूं। अच्छा, वजीर है, अच्छा, ये मुझे- वजीर है, वो दूसरे हैं। शफकत राणा साहब- साहब ऐसे ही है। शफकत साहब, ये आप किस तरह आइन और कानून के अंदर रहते हैं, क्योंकि पीटीआई जो है वो आइन और कानून के अंदर रह के सियासत कर रही है, तो आइन और कानून के अंदर ये वक्त से पहले इनकी हुकूमत कैसे जा सकती है? देखिए देखिएगा अगर कैसे जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि तहकीकात हो। हमने एक दफा भी नहीं कहा कि अच्छा, ये आप सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कैसे जाएंगे? नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर इसकी तहकीकात हुई तो साफ जाहिर हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हैं इस पोजीशन में बैठने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही चले जाएं? नहीं, देखिए मैं उस पर क्या स्पेकुलेट करूं, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। हम अपना आइन और साहब- कानून के दायरे में अपनी राणा साहब, एहतजाज कर रहे वक्त हैं। बहुत मेरे पास कम है, लगता ही है कि हालात काफी देखिए मैं तशवीशनाक समझता हूँ कि ये बस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली जो ज़िम्मेदार पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी है, बड़ी पार्टी है, ये तहरीक इंसाफ भी पार्टी है पॉलिटिकल, इनको संजीदगी से सियासी अमल पे चलना चाहिए, ना ठीक कि है। कोई ऐसी सूरत पैदा करे जिससे बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, जनाब शफकत, बहुत बहुत शुक्रिया। और मौला बख्श चांडियो साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने एक दावा किया है, प्रेडिक्शन किया है, पेशगोई किया है कैपिटल टॉक में कि मौजूदा वफाकी हुकूमत जिसके वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, मौला बख्श चांडियो साहब का एक कहना है कि इनका वक्त से पहले जाना ठहर गया है, यानी कि ये जी का जाना ठहर गया है। अब इंतजार कर लेते हैं। राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि ये शेख रशीद नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा कि ये शेख रशीद नहीं है, मौला बख्श चांडियो ने कहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।